الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکت کے لیے خاص، جس مالک الملک نے ہمیں توفیق بخشی مسجد کے اندر بیٹھنے کی۔ دعا ہے اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج کے اس مختصر درس کے اندر توبہ استغفار کے موضوع پر گزارش ہوگی۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقات و خیرات، یہ تمام قسم کی عبادات یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے،
جب تک رب العالمین سے ہم معافی نہیں مانگیں گے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں طلب کریں گے، اس وقت تک بخشش نہیں ہو سکتی۔ آخری حال ہی یہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق استغفار کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر رب العالمین نے ایک بہت بڑی خوشخبری نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ میرے بندے جو اپنے نفسوں کو سیاہ کر بیٹھے، گناہ کر کر کے، برائی کر کر کے، بدکاری کر کر کے اب شرمندہ ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں، اس کے گھر میں کیسے جائیں اور کس منہ سے اس سے معافی مانگیں۔ یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، لیکن رب کریم نے، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے زیادتیاں کر کے، گناہ کر کے، سیاہکاریاں کر کے، بدکاریاں کر کے، چوریاں کر کے، ڈکیٹیاں کر کے اس قدر ظلم و زیادتیاں کی ہیں کہ اب شرمندہ ہے کہ میں رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں میرے محبوب نبی، آپ اعلان کر دیجئے، ان میرے بندوں کو پیغام پہنچا دیجئے۔ فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم و زیادتیاں کی ہیں۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا وہ لوگ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ بخشنے کا جو، مہربانی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ میں رب ہی عطا کرتا ہوں۔ انہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بڑا مہربان، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے۔ پوچھے میرے رب سے اللہ تو کیوں، کس طرح مہربان؟ ایک شخص گزرتے ہوئے درخت کی ٹہنی جو زمین پہ لگ رہی ہے، لوگ گزرتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس شخص نے اس درخت کی چھوٹی سی ٹہنی کاٹ کے سائڈ پہ کر دی، الگ کر دی، رستہ کھول دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ کتنا مہربان، کتنا رحیم، کتنا کریم میرا مالک۔ فرمایا اس بندے کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا، اور یہیں پر بس نہیں، بندہ انسان
کمزور عقل والا ہے، کمزور عقل والا۔ یہ کہتا ہے رب العالمین کی ذات تو بڑی دور بیٹھی ہے، بہت ہی ہم سے دور ہے، ہماری بات کیسے سنے؟ جیسے جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ کہتے ہیں کبھی غیروں کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری بات پہنچائیں گے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ ساتھیوں آج یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنا پیغام اللہ کے پاس کیسے پہنچانا ہے۔ کیا ہماری آواز، ہماری پکار، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والی آواز ہم چپکے سے پکارے تو تب بھی سنتا ہے، ظاہری پکارے تو تب بھی سنتا ہے، پوشیدہ پکارے تو تب بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین سے پوچھتے ہیں میرے مالک، یہ لوگ پکارنے کے لیے کبھی کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں میرے بندے، انسان ہے، اللہ تو تے بڑا دور ہے نا، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہوئے گا۔ فرمایا نہیں میرے بندے، قرآن مجید اٹھائیے، پہلا سپارہ دوسرے سپارے کے پہلے رکوع کے اندر میرے مالک کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ فرمایا میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، میں تیری پکار سنتا ہوں۔ اللہ کیا 10,000 میل کا سفر ہوگا؟ فرمایا نہیں میرے بندے، انی قریب، میں اس سے بھی نزدیک ہوں۔ انسان پھر بھی سوچتا ہے اللہ پھر تو ہم سے کتنا قریب ہے۔ بندہ انسان بار بار دماغ لگاتا ہے اللہ بڑا دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ پھر 5,000 کا سفر ہوگا۔ فرمایا نہیں میرے بندے، انی قریب، میں اس سے بھی نزدیک ہوں۔ اللہ 1-2 میل کا سفر تو ہوگا نا۔ فرمایا نہیں میرے بندے، تو مجھے پکارنا، انی قریب، میں اس سے بھی نزدیک ہوں۔ اللہ پھر 1 بلشت کا سفر ہوگا۔ فرمایا نہیں میرے بندے، کہ میں اس سے بھی قریب ہوں۔ اللہ تو ہم سے کتنا قریب ہے۔ بندہ انسان پکار کے تو دیکھو اس کو، وہ سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میرے بندے میں تیری شارگ سے بھی قریب ہوں۔ اللہ تمہارے بالکل قریب ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح یاد نہیں کرتے جس طرح یاد کرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ آپ سے سوال کریں کہ اللہ کتنا قریب ہے، کہہ دیجئے انی نزدیک، میں نزدیک ہوں۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کتنا مہربان، وہ کتنا رحیم۔ فرمایا اخرجوا
النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اللہ کس قدر مہربانیاں کرنے والا، کس قدر رحیم و کریم ہے۔ فرمایا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، جہنم سے اس کو بھی باہر لے آؤ، اس کو بھی باہر لے آؤ۔ اللہ کون سا تیرا بندہ، کس قسم کے عمل کرنے والا، اللہ جس کو تو آپ نکال رہے ہو، کیا اس نے 1000 سال عبادت کی ہوگی، 1 مہینہ 10 مہینے عبادت کی ہوگی؟ فرمایا نہیں نہیں میرے بندے، فرمایا میرے فرشتوں اس کو نکال لاؤ۔ اللہ کیا عمل اس نے کر لیا، اسے جہنم سے باہر لے آئیں۔ فرمایا من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ فرمایا اس میرے بندے کو جہنم سے لے آؤ، باہر لے آؤ، کیونکہ اس نے زندگی کے 80 سال کی زندگی گزاری یا 100 سال کی زندگی گزاری، اور زندگی کے ان لمحات کے اندر مجھے ایک بار کہیں کسی مقام پر مجھے یاد کیا ہو، اللہ کا ذکر کیا ہو، اللہ کا نام لیا ہو۔ او خاف